ماہ محرم اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے نانا کے دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ عظیم الشان قربانی دی کہ جس کا بدل قیامت تک نہ ہو سکے گا۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنے والی یہ 2 جماعتیں، جماعت صحابہ اور اہل بیت، ان کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دین اسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور وہی سیدھے راستے پر ہے اور اسے اللہ رب العالمین کامیاب فرمائیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک چمکتے ستارے تھے، آپ کے خاندان کے ایک عظیم اور نرالے پھول تھے۔ اہل بیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے طاہر اور مطہر بنایا، پاکیزہ بنایا، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اور ایمان کا معیار بنایا۔ نجران کے عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم آؤ، ہم اپنے خاندان کو لے کر آتے ہیں، اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، تم بھی حاضر ہو۔ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب حسن اور جناب حسین کو بلایا اور بلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور جب نجران کے عیسائیوں نے ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو ان کا پادری کہنے لگا کہ مجھے اللہ رب العالمین سے یہ یقین ہے کہ اگر یہ
اس بات کا دعویٰ کریں، اللہ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ اور نجران کے عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے آئے تھے، جزیہ پر رضامندی اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو، اہل بیت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اہل بیت میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ دونوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں ایک ساتھ بیان ہوئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کے لیے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح جناب ابو بکر، جناب عمر کے لیے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور جناب حسنین کریمین کے لیے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا کے گلشن میں میرے دو پھول ہیں۔ حسن اور حسین دنیا کے گلشن میں میرے دو پھول ہیں۔ اور آپ نے جہاں بھی ذکر کیا اپنے ان نواسوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ وہ خوش قسمت جوان ہیں، خوش قسمت بچے ہیں کہ جن کی پیدائش کی خوشخبری اور بشارت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ وہ خوش قسمت جوان ہیں، خوش قسمت بچے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد جن کے کان میں آذان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کا نام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جن کو سب سے پہلے گھٹی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کا عقیقہ بھی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام اپنے ان نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ معوذات کے جو کلمات امت کو ملے ہیں یہ حضرات حسنین کریمین کی برکت سے ملے ہیں۔ آپ ان کلمات کے ساتھ اپنے ان نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما احبنی، جو شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ میرے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حسنین کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور فرمایا من احبہ اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کی محبت دخول جنت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ دونوں مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ دونوں مجھے بڑے محبوب ہیں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔
یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرمایا، اور صرف یہ نہیں فرمایا، ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ ان سے بھی محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ تو معلوم ہوا کہ جو حسنین کی محبت دل میں رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی محبت کی ضمانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، وہ دخول جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کئی مقامات پر، ایک دو جگہ نہیں، کئی احادیث مبارکہ میں حضرات حسنین کریمین کی محبت کو اجاگر کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں بھی آپ کو ملے فی الفور اٹھا لیتے تھے، اٹھاتے پہلے سونگتے پھر چومتے اور پھر سینے سے لگا لیتے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، سردی کا وقت تھا، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ چادر کے نیچے کچھ چیز آپ نے چھپائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا سوال کیا، بات پوچھی، پوچھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے چادر اٹھائی تو ایک طرف جناب حسن اور دوسری طرف جناب حسین تھے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور کندھوں پر آپ نے اپنے شہزادوں کو سوار کیا ہوا ہے، کبھی ایک کندھے پر حضرت حسن کو سوار کرتے ہیں، دوسرے کندھے پر حسین کو، پھر حضرت حسین کو اس طرف سوار کرتے ہیں، حضرت حسن کو اس طرف سوار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سواری کا عالم دیکھ کر ایک شخص کہنے لگے کہ کیا خوب سواری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ سوار بھی بہت اعلیٰ ہے، صرف سواری نہیں، سوار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوار کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، نماز کے دوران اگر شہزادوں میں سے کوئی آپ کی پشت مبارک پر، آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتا تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ بہت دیر سے سجدے میں ہیں، تو میں نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ کے نواسے سوار تھے۔ جب نماز پڑھا لی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے معمول سے زیادہ لمبا سجدہ کیا، کیا معاملہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خاص نہیں، میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا اور اس کو اتارنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، آپ سے صبر نہیں ہوا، آپ منبر سے اترے اور جا کر ان کو اٹھا کر لائے، اپنے پاس بٹھایا اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش۔ حضور علیہ السلام کی اپنے ان شہزادوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرا لخت جگر ہے اور میں حسین کا بابا ہوں، حسین کا نانا ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبط من الاسباط، حسین میری نسل ہے، حسین میرا فرزند ہے، حسین میری اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر
یہ ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب علی کرم اللہ وجہ، جناب حسنین کریمین کو کہ جو تم سے صلح کرے میری اس سے صلح ہے، اور جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، جو تمہارے ساتھ بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ یعنی حسنین کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور حسنین سے بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبونی بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور احبو اہل بیتی بحبی، میرے اہل بیت میرے خاندان سے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھو۔ اور آپ نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے خاندان کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو۔ یعنی کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے کہ جو تمہارے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خاندان کا یہ چمکتا ہوا ستارہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صرف بچپن اور قربانی ہی نہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم سے آپ کو انتہائی محبت ہے، اتباع رسول، اتباع سنت رسول آپ پر ختم ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں درس دیجئے، تو آپ قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں۔ عجز و انکساری میں بالکل اپنے نانا کی طرح ہیں، تواضع اور انکساری میں اپنے نانا کی طرح ہیں، خدمت خلق میں اپنے نانا کی مثال ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ظاہری اعتبار سے بھی دونوں شہزادوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے ایک شہزادے کو اٹھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی موجود تھے، فرمانے لگے اس کی مشابہت رسول اللہ سے ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جناب حیدر کرار مسکرانے لگے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یمن سے کچھ چادریں آئیں، لیکن وہ چادریں آپ نے شہزادوں کے مناسب نہ سمجھی، دیگر صحابہ کرام کی اولاد میں تقسیم کر دی۔ پھر خاص طور پر یمن آرڈر بھجوایا اور وہاں سے اسپیشل چادریں تیار کروا کے حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے سمجھنے اور ان کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو ہے، واقعہ کربلا کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی ذکر آئندہ جمعہ میں فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرات حسنین کریمین کی اور تمام اہل بیت کی، اہل بیت میں رسول اللہ کی تمام ازواج مطہرات، تمام بنات طاہرات، تمام نواسے نواسیاں، تمام داماد داخل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اہل بیت صرف ان 5 نفوس پر مشتمل نہیں ہیں، رسول اللہ کی 11 ازواج مطہرات، 4 بنات طاہرات، اور ان سے جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہے۔ اور اہل بیت اور اصحاب رسول دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب سے بھی محبت رکھتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان قائم ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اسی پر روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو۔